دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو۔ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا۔ مولوی ہر ایک کا نام لیتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا۔ نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر و عمر و عثمان کے نام آئیں گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی تھی، علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتے؟ اب بولو، کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹوں کے نام پر۔ پوچھے گا، روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا، یہ ابو بکر کہاں سے آ گیا، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، سب کے نام لیتے ہو۔ اصغر اکبر یہ تم نے نام رکھے، جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ۔ جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا۔ اگر یہ تکرار ہوگی ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن علی، عمر ابن عثمان، عمر ابن حسن، عمر ابن حسین، عثمان ابن علی، عثمان ابن حسن، عثمان ابن حسین، لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب، باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی، جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ، بیمار تھے، انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اونٹ پر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا، چلے۔ اب ذرا سنو بات کو، کوفہ کے بازاروں سے گزرے، کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی، علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں۔ اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفے کے شیعہ ہیں۔ کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا، پاس پڑوس چلنے والوں نے جواب دیا، زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں۔ تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے، کہا من قتلہ اذن، اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا، خود رو رہے ہیں۔
خود مارا، خود شہید کیا، خود ماتم. من قتلہ اذن، اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی. خود بلایا، خود مروایا، خود بلایا، خود مروایا. انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے. ہم نے نہیں مروایا. کس نے مروایا ہے؟ ابو بکر نے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی. پوچھنے والے نے پوچھا اہم کو، کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھڑو. پھر آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے ستے دن میرا خیال ہے. بس یار بس. کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا. اس نے کہا کیسے؟ عقل کی بات کرو. یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے. کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا ہے. ہم نے کہا ان کا ہاتھ کیسے؟ کہنے لگے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا. نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتا نہ یزید ان سے چھینتا. وہی میں نے کہا کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں. کس کا ہے؟ شہد کی مکھی کا. شہد کی مکھی کا کیا تعلق ہے بھلے مانس؟ کہنے لگا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ آیا. اس لیے قصور موم بتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے. یہ بات ہوگی. کہہ لگے نہ خلافت ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا. اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے. ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات. وگرنہ صدیق و فاروق کا تذکرہ کیوں؟ مسئلہ تو خلاف، اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کہنے لگے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ بلا فصل. کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہنے لگا کوئی بات نہیں میں تھپڑ مار مار کے سرخ کر لوں گا. بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے مولوی. سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃہ، یعنی رسول کا بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ علی. تیری اذان سے تو نہیں بن جانے دے. تیری اذان سے کیا فائدہ؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی. ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سن لو.
اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھ آئی نہیں آئی آئے گی تو جو میں کہاں گا آ گئی ہے نہیں آئی اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بوڑھے تھے 60 سال کے بوڑھے تھے اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں کیا تھا کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے کسی مرحب کو قتل بھی نہیں کیا تھا ذوالفقار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی اور قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا نہیں نہ کیا تھا یہ کچھ بھی بڑھاپے کے باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی اور تمہارے بقول جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت وہ 30 سال کا جوان رانا تھا 30 سال کا جوان اگر بوڑھا خروج کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا اور نہیں سمجھ آئی جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے نبی کا انتقال ہوا ہے نبی فوت ہوئے ہیں آج اہل حدیث مولوی بھی پراپوگنڈے سے مروب کہتے ہیں وصال ہوا ہے کیا وصال ہوا ہے یہ کہاں کا لفظ ہے کون سے قرآن میں کون سی رسول کی حدیث میں چھوڑو مداحنت پسندیوں کو لوگوں کی پیشانیوں کو مت دیکھو رب کے قرآن کو دیکھو انکا میتن وانہم میتون تو بھی میرے نبی مرنے والا یہ بھی لوگ بھی مولوی کرتے تھے مثال ہو گیا اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرأت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے نہیں وہ تو فوت کہتے ہی نہیں کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا یہ ملا نے لکھا اور ایک نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا اور یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جاتی ہیں معاذ اللہ مولوی تیرا دماغ کہاں تک پہنچا ہے تیرے دماغ پہ جنس سوار ہے اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بجائے اس بات کے کہ جرأت کر کے تردید کرتے کہا لگا کتاب ضبط کر لو کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کا لگا ضبط ہو گئی ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دیکھ ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی غیر اللہ کی دعائی تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی 30 برس اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہوتا ہے 30 برس کا آدمی جوان بھرپور جوانی 30 سال کی ہوتی ہے اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا